تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ ناؤ فاسٹنگ 2 days کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کن امپورٹنٹ ڈیز میں ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں، قرآن و حدیث میں ان دنوں کے بارے میں کیا کیا ورچوز بیان کیے گئے ہیں، اور کیا کیا ایسے بھی 2 دن ہیں جن کے روزے رکھنے سے پچھلے 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینے رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی جو کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آنے لگے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم واقعتاً اپنے کل کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اکثر مسلمان زیادہ عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر 1 از ان کو اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور سیکنڈلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ انٹر ہونے لگا ہے، اور وہ تو بس ایک دے گو ود دا فلو۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سا سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد، تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید۔ کچھ لوگ کہیں گے شاید شعبان کا مہینہ، کیونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ کچھ کہیں گے شاید شوال کا مہینہ، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا آفٹر رمضان، اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن the right answer is it is شہر اللہ محرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم، اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں۔ تو رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ تراویحیں پڑھے ہوتے ہیں، لوگ سحری افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں رش بھر جاتا ہے۔ لیکن ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں صرف وہ لوگ ہی اسٹرائیو کرتے ہیں، دوز who really want to shine out، دوز who are motivated، جو واقعتاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ دس از دا ٹائم وچ میکس دا ڈفرینس، کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah سبحانہ وتعالی than these days۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ were surprised، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے، اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں۔ لیکن صحابہ کو سرپرائز کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ، لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اب فاسٹنگ 2 days کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ! اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے؟ ویری بریفلی، ہم ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو ڈونٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز،
اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں. جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض عمل کرنا شروع کر دے. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وچ از دا فرسٹ تھنگ آئی کوٹ کہ حج. جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر, کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت, اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں, جوانی میں کر لیں, اور ابھی ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری چیز قربانی, which is the sacrifice. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو اس کا خاص اہتمام کریں. چوتھی چیز, قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں, کیونکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ there is no deed better than reading قرآن and pondering upon it. اس کے بارے میں سوچنا اور تدبر کرنا. قرآن کو ٹائم دیں. yes we know and we realize کہ رمضان کے بعد ایک گلیچ آتا ہے ہر بندے کی زندگی میں, لیکن these 10 days are an amazing opportunity جس میں ہم دوبارہ سے اس عبادات کی لذت کو ریوائیو کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لیے جا سکیں انشاءاللہ. اینڈ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, which is the 5th point, کثرت سے التحلیل و تکبیر و تحمید, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کیونکہ اللہ کی نے یہ ہمیں ڈیڈ حدیث میں سجیسٹ کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ایک اور چیز, میک لاٹس آف دعا. جب بارش ہو رہی تھی دعا قبول ہوتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے. ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے, تو کثرت سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ 10 دن ہو جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں. اینڈ نمبر 7th پوائنٹ از گیو لاٹس آف چیریٹی. سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے, لیکن ان 10 دنوں میں کووڈ-19 بھی چل رہا ہے, لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں, غریب بیچارے مشکل میں ہیں, ان کی کثرت سے مدد کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان دنوں میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکالی, اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز پہ خرچ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی جو لیس پریولیج لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان پہ خرچ کریں کثرت کے ساتھ. نمبر 8 از آنر یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی مدد کریں اور خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں, اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نمبر 9th پوائنٹ از صلۃ الرحم. اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کلوز ٹائز آف کنشپ مینٹین کریں. مے بی کال دیم, سینڈ دیم گفٹ, tell them that you love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and just maintain the ties of kinship. 10th is enjoin good and forbid evil. دعوت کا کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے. اینڈ the last point is seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو ان 10 دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فاستبقوا الخیرات, کمپٹیشن کرو, دوڑ لگاؤ نیکیاں اکٹھے کرنے میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو. ایک دن آئے گا جس میں ہم لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی, اور کاش ہمارے جو برا اعمال نامہ ہے اس میں ایک گناہ کم ہوتا. تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے, اور جو لوگ لیزی ہیں, لیتھارجک ہیں, اور جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں, مقربون میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ. سو اف آئی وانٹ فار مائی سیلف, اور آپ اگر اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں, تو یہ وہ دن ہیں جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.